فرشتوں کی جماعت رہتی ہے، جہاں مل جائے ایسی محفل وہاں پہ اس کی بھی شرکت ہوتی ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ فضل ہوتا ہے تو مجلس میں آتے بھی ہیں، سجاتے بھی ہیں، اور ان کو کھانسی نہیں ہوگی، ان کو زکام نہیں ہوگا، ان کو بیماری نہیں ہوگی، ان کی پریشانی نہیں ہوگی۔ کائے بھائی بہت بڑے نمازی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، یاد رکھنا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ واہ، یہ حدیث پاک کا ٹکڑا میں نے پڑھ دیا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بالکل جس طرح چوپ ہو کے سن رہے ہیں، آپ میرا امتحان لیجئے، ریزلٹ کل آؤٹ کیجئے گا۔ میں خود سبحان اللہ بولوں گا، میں خود الحمدللہ بولوں گا، میں خود نعرہ لگاؤں گا، میں خود اس کا جواب دوں گا، سارا ثواب لے لوں گا، کیا کہنے۔ اور آپ منہ پھاڑے دیکھتے رہ جائیے گا۔ کب تک دیکھیے گا، کب تک؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ حدیث ہم نے نہیں پڑھا، یہ قرآن کی آیت کریمہ ہم نے پڑھ دیا۔ اب اس کا اردو میں معنی کیا ہوتا ہے آپ کو میں کچھ نہیں کہوں گا، میں خود سبحان اللہ بول کے بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے ثواب ملا کہ نہیں بولیے؟ بے شک ملا نا۔ اور آپ کو کیا ملا؟ بس چپ چاپ رہیے، میں تو خود سبحان اللہ کہا کہ سارا کام میں خود کروں گا الحمدللہ۔ جی ہاں، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، میں جماعت بھی، نماز عشاء کی نماز بھی پڑھاتا ہوں، وتر کی بھی پڑھاتا ہوں، اب 20 رکعت تراویح بھی پڑھاتا ہوں۔ جی ہاں، سارا کام میں کر لیتا ہوں، یہ نہیں کہ امام صاحب وہ پڑھائے اور میں 20 رکعت پڑھاؤں، سارا کام پڑھ لیتا ہوں، دعا بھی کر لیتا ہوں، تو اتنا کام میں کر سکتا ہوں، کیا سبحان اللہ نہیں بول سکتا ہوں؟ میں بولوں گا، یاد ہے مجھے، میں خود سبحان اللہ بول کے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب قبریں کریدی جائیں تو ہر جان جان لے گی، آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریب میں رکھا ہے؟ ابھی کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کھویا کیا پایا۔ روح نکلے گی قبر میں جائے گا، اب سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا کھویا ہے، ہم نے کیا پایا ہے، ہم نے کیا آگے بھیجا ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز آگے جا رہی ہے۔ روزہ آپ رکھ رہے ہیں، روزہ آگے جا رہا ہے۔ زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، زکوٰۃ آگے جا رہی ہے۔ جو نیک اعمال آپ کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، آپ کے اعمال ہیں وہ آگے جا رہے ہیں۔ پیچھے کیا چھوڑا؟ زمین چھوڑا، بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ جائیداد چھوڑا، بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ اور آگے کیا بھیجا؟ اس لیے بہتر اور مناسب ہے، اعلیٰ حضرت نے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت مگر مان گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا حضور پیر و مرشد۔ حضرات، جس دنیا کے رنگینیوں میں آپ ہو چکے ہیں، جس دنیا کے طلب میں اپنے آپ کو آپ نے فنا کر دیا ہے، جس دنیا کے حصول یابی میں رات و دن لگے ہوئے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے آپ نے نہیں جانا، اس دنیا کی ریئلٹی کیا ہے آپ نے نہیں جانا، بس اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، اس دنیا کے فریب کو آپ نے دیکھا ہے۔ اس دنیا میں آپ نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ آگرہ کا قلعہ دیکھا ہے، دلی کا لال قلعہ دیکھا ہے، دلی کا قطب مینار دیکھا ہے، آگرہ کا تاج محل دیکھا، کسی نے وائٹ ہاؤس کو دیکھا، کسی نے پہاڑ کی چٹانوں کو دیکھا، کسی نے کشمیر کے حسین وادیوں کو دیکھا ہے، کسی نے صبح بنارس کو دیکھا ہے، کسی نے شام اودھ کو دیکھا ہے، کسی نے کسی حسینہ کے حسن کو دیکھا ہے، کسی نے سورج کی کرنوں کو دیکھا ہے۔ شام میں اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، صبح میں الگ رہتا ہے۔ یہ ساری رنگینیوں کو دیکھ کے سوچنے لگا
دنیا بڑی حسین ہے، لیکن آؤ حضور پیر طریقت علامہ خواجہ سید محب الحق صاحب قبلہ کی تقریروں کو بھی میں نے سنا ہے، صحبت کو بھی میں نے پایا ہے، اور ان سے میں نے دعائیں بھی لیا ہے۔ میں بتا دے رہا ہوں، یہ دنیا آپ کی نظر میں کچھ ہوگی، یہ دنیا کسی اور کی نظر میں ہوگی، اسی وجہ سے اس دنیا کو حاصل کرنے والا کوئی قارون بن گیا، کوئی فرعون بن گیا، کوئی شداد بن گیا، کوئی نمرود بن گیا، کوئی ہلاکو بن گیا، کوئی چنگیز خان بن گیا، اور جس نے دنیا کو ٹھوکر میں رکھا وہ حضرت ابو بکر ہو گئے، حضرت عمر ہو گئے، حضرت عثمان ہو گئے، حضرت مولا علی ہو گئے۔ جس نے دنیا کو ٹھوکر میں رکھا امام اعظم ہو گئے، جس نے دنیا کو ٹھوکر میں رکھا غوث اعظم ہو گئے، جس نے دنیا کو ٹھوکر میں رکھا غریب نواز ہو گئے، جس نے دنیا کو ٹھوکر میں رکھا مرہرہ والے ہو گئے، بلگرام والے ہو گئے، کالپی والے ہو گئے، رسولی والے ہو گئے۔ جو دنیا میں فنا ہو گیا وہ برباد ہو گیا، جو دنیا کو ٹھوکر میں رکھا کل بھی آباد تھا، آج بھی آباد ہے، قیامت تک آباد رہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، حضور خطیب جہانگیری علامہ قاری نثار صاحب قبلہ کلکتوی۔ حضرات دنیا کو آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا دنیا کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں اتنی ہی تیاری کرو جتنی تیاری ایک مسافر سفر کے لیے کرتا ہے۔ ایک مسافر کبھی بھی پورا گھر لے کے نہیں جاتا ہے، پورا بوریا بستر لے کے نہیں جاتا ہے، پورے گھر کے اناج کو لے کے نہیں جاتا ہے، اتنا ہی جاتا ہے سفر میں پریشانی نہ ہو، کپڑا اتنا ہی لے جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اتنی ہی تیاری کرو۔ حضرات اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ دنیا کتنی خراب ہے، دنیا کتنی گھٹیا ہے، دنیا کتنی فریبی ہے، دنیا نے کتنے کو برباد کیا ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ دنیا اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یاد رکھیے پوری دنیا کا کوئی بھی کافر ایک لقمہ کھانا نہیں کھا پاتا۔ دنیا کے کسی کافر کو ایک لقمہ نہیں مل پاتا۔ اس لیے یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی کیا کلمہ دے دیا، نبی کی معرفت دے دیا ہے، نبی کی محبت دے دیا ہے، اور اس نبی کی محبت کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے مرشد کا دامن کرم دے دیا ہے جہاں بھی کامیاب رہے وہاں بھی کامیاب رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد قاری صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ سنیے زندہ باد، سنیے نعت شریف بھی میں پڑھتا ہوں، منقبت بھی پڑھتا ہوں، تہنیت کے اشعار بھی پڑھتا ہوں، سنی کا جنازہ ہو جائے وقت رہے تو جنازہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن آج جنازہ پڑھنے نہیں آیا ہوں نہ پڑھانے آیا ہوں۔ آج ہم لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں چل کے حضرت کے ساتھ ساتھ ان کا فیض لینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں ان کو کینسر کی بیماری سے بچا، آمین، ایڈز کی بیماری سے بچا، کڈنی کی بیماری سے بچا، ہارٹ پرابلم سے بچا، برین ہیمریج سے بچا، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا۔ دعا ٹھیک ہو رہی ہے، جن کو چاہیے وہ اپنی آواز کو بلند کر لیں گے۔ یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں مولا ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا، بدعقیدوں سے بچا، سلہ کلی سے بچا، اب مر جائے تو عذاب قبر سے بچا۔ آمین آمین۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر آپ کی آواز میں کمی ہوئی دعا ریٹرن، دعا واپس ہو جائے گی، اس لیے اوکے رہیے۔ یہ جتنے فوٹو کھینچ رہے ہیں آپ لوگ سب بند کر دیجئے، مت چالو کیجئے ورنہ آپ کی پریشانی پڑ جائے گی۔ ایک تو آپ کی تقریر میری جیسی ہو رہی ہے، کوئی آپ کو سبسکرائب کرے گا نہیں، کوئی شیئر کرے گا نہیں۔ وہ جو ہوتا ہے نا تیرا باپ مر جائے سبسکرائب کر دو، تیری نانی مر جائے سبسکرائب کر دو، اگر تم ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا۔ بھیک لوگ مانگتے ہیں، بند کر دیجئے، نہ ریکارڈنگ کیجئے نہ کچھ کیجئے، آپ بھی تقریر سنیے تاکہ آپ کو بھی آنے کا فائدہ مل جائے۔ آپ فوٹوگرافی کے لیے آئے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ذکر سننے کے لیے دل سے جو آئے ہیں اللہ ضرور ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔
سنیے ذہن کو حاضر کیجئے، وقت بالکل کم ہے چونکہ بہت آپ لوگوں نے نعت سن لیا ہے، لیکن میں جو سنانا چاہتا ہوں اس کو محبت سے سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو پیدا فرمایا ہے نا۔ کم و بیش 1 لاکھ یا 2 لاکھ نبی رسول دنیا میں تشریف لائے۔ میرے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اب قیامت تک کوئی نبی منہ کھول کے کسی نبی کی آمد نہیں ہوگی۔ میرا نبی سب سے اول نبی، سب سے آخر نبی۔ تو نبی تو پردہ فرما گئے، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو دین کا کام کیسے ہوگا؟ یہ مشن کیسے آگے بڑھے؟ یہ تحریک کیسے آگے بڑھے؟ تو اب یہی کام، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا لیکن قیامت تک ولایت کا دروازہ کھلا رہے گا، قیامت تک ولایت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اور ولی کو مانتے بھی نہیں ہیں، ولی کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ولی سے محبت نہیں کرتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ ولی کی کیا ضرورت ہے؟ ولی کیا ہے؟ جو ہے نبی ہے۔ ولی کیا ہے؟ اور یہ ایسے جو ہے خبیث آدمی سب ہمارے یہاں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کبھی پیار سے اس کو کہیے گا، سن تو جو کہتا ہے ولی کو ہم کیوں مانیں؟ ولی کیا ہے؟ ولی سے ہم کو کیا لینا دینا؟ تو ہگلولو بھگلولو ادھر ادھر گھومو گے تو یہی سب دماغ میں فطور آئے گا، اور خانقاہ آسویہ میں چلے آؤ، خانقاہ غوثیہ میں چلے آؤ، کبھی میرے مرشد کی بارگاہ میں چلے آؤ، کبھی اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں چلے جاؤ، تب پتا چلے گا۔ تجھے معلوم ہے نا حضرت نوح علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہاں اسلام کا پرچار شروع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہاں اسلام کا کام شروع ہوا، جہاں جہاں نبی آئے اسلام کا کام ہوتا گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا بھارت میں کسی نبی کی تبلیغ کے لیے آمد نہیں ہوئی ہے، بھارت میں کسی نبی کا آنا تبلیغ و اشاعت کے لیے نہیں ہوا ہے۔ تو سچ ہے مکہ میں میرے نبی آئے اسلام پھیل گیا، مدینے میں میرے نبی گئے اسلام پھیل گیا، ان کے خطوط جہاں جہاں پہنچے اسلام پھیل گیا، ان کے سفرہ جہاں جہاں پہنچے اسلام پھیل گیا۔ تو بھارت میں کسی نبی کی آمد نہ ہوئی، بھارت میں سرکار ابو بکر صدیق نہیں آئے، بھارت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں آئے، اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام کا جھنڈا کیسے لہرایا؟ اسلام کی شمع کیسے جلی؟ تو سن لو، ایسے لوگوں کو کہہ دیجئے گا کیا تیرا باپ پھیلایا ہے؟ کیا تیرا نانا پھیلایا ہے؟ کیا تیرا دادا پھیلایا ہے؟ ارے خبیث، مکہ میں، فلسطین میں، ملک شام میں اور دیگر جگہوں پہ نبیوں نے اسلام پھیلایا ہے، بھارت میں اللہ کے ولیوں نے اسلام پھیلایا ہے۔ کیا کہیں؟ بھارت میں اللہ کے ولیوں نے اسلام پھیلایا ہے۔ اور یاد رکھنا بھارت جب تک چاند سورج رہے گا اللہ کے ولی آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ولی کی بات کرتے ہیں، ولی سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بہت محبت کرتے ہیں ولی سے، بہت محبت کرتے ہیں اپنے پیر صاحب سے، لیکن دوستو محبت کی تعریف کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اچھی دعوت کر دینا محبت ہے، ان کا احترام کرنا محبت ہے، ان کی محبت میں اپنے آپ کو غرق رکھنا محبت ہے، لیکن اصل کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ بہت پیاری بات، کیونکہ بہت دنوں کے بعد میں تقریر سنا نہیں رہا ہوں، حضرت سے دعائیں لے رہا ہوں، بہت دنوں کے بعد میرے دل سے دعا نکل رہی ہے اللہ تعالی حضرت کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ سب لوگ بولو، سب لوگ بولو بھائی، جو آتا ہے چاند بھائی پیر صاحب دعا فرما دیجئے، پھر وہ آیا بوتل لے کے حضور ایسا ایسا معاملہ دعا فرما دیجئے، پھر ادھر سے آیا حضور ذرا تعویذ دے دیجئے، جو آ رہا ہے دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ اچھی بات ہے، کیا کبھی پیر کے لیے آپ نے دعا کیا؟
کیا کبھی پیر کے لیے آپ نے دعا کیا؟ ہمیں پیر آپ کہے نہ کہے وہ تو اپنے مرید کے لیے دعا ہی کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی دعا کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو مرید سب نہیں ہوتے ہیں، کوئی رسمن بھی ہوتے ہیں، کوئی حقیقتاً بھی ہوتے ہیں۔ مرید کیسا ہو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، اگر مرید بننا ہو امیر خسرو کی طرح بن جاؤ، مرید بننا ہو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی طرح ہو جاؤ، مرید بننا ہو تو بریلی کے تاجدار اعلی حضرت کی طرح ہو جاؤ۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب قاری صاحب ماشاءاللہ۔ یاد رکھنا میرے دوست، اور بہت پیاری بات یاد آ گئی ہے، میرے گھڑی کے مطابق میں 26 منٹ بول چکا ہوں، تھوڑا سا وقت اور رہ گیا ہے، ختم کر دوں یا شروع رہوں؟ آپ لوگ سے پوچھ رہا ہوں۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہو اور وہ اپنے باپ کے سامنے بولے کیا، وہ کھڑا ہو جائے اور باپ کے سامنے شروع کر دے پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھے چھوٹا بچہ آپ کے سامنے باپ کے سامنے، تو باپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا؟ تو یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، باپ کے سامنے بچہ آ کر کے پڑھے تو کیسا لگے گا باپ کو؟ اور وہی بیٹا آئے اب باپ کے سامنے شروع ہو جائے، مانے فلم کا گانا چالو ہو جائے اور ڈانس کرنے لگے، تو اچھا باپ کو کیسا لگے گا؟ پورا مارے گا، کنپٹا جھنجلا دوں گا کمینہ، یہی سب سیکھتا ہے۔ اور بچہ جب قرآن پڑھے گا تو باپ کو کیسا لگے گا؟ میں تو آپ لوگ ہوشیار ہیں، آپ لوگ دیوانے بھی ہیں، آپ لوگ عاشق بھی ہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ بچہ باپ کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھے تو باپ مچلتا ہے، اور پیر کے سامنے مرید اگر سبحان اللہ کہے تو پیر مچلتا ہے۔ پیر کے سامنے کوئی نماز پڑھے مرید اور خبر ہو جائے میرا مرید نمازی بھی ہے، میرا مرید قرآن کا قاری بھی ہے، میرا مرید حرام سے بھی بچتا ہے، میرا مرید اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو پیر بھی خوش ہوں گے، غوث پاک بھی خوش ہوں گے۔ میں اس لیے چاہ رہا ہوں، اچھا کچھ لوگ شرماتے ہیں، نہیں سمجھے، کچھ لوگ شرماتے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیسے بولیں؟ یہی تو بولنے کا وقت ہے، یہی تو بولنے کا وقت ہے، ورنہ یاد رکھیے گا بچہ جب 10 سال کا ہوتا ہے تو باپ کہتا بہت ماروں گا، یہ کام مت کرنا، بچہ کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ جب 20 سال کا ہو جاتا ہے باپ پھر کہتا ہے وہاں مت جانا، بچہ نہیں سمجھتا ہے، چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب جوان ہوتا ہے اور عمر ڈھلتی ہے اور خود باپ بن جاتا ہے، تب سمجھ میں آتا نہ میں غلط تھا، میرا باپ جو کہتا تھا وہی صحیح تھا۔ بات سمجھ میں آئی نا بھائی؟ اس وقت اس کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب آگے بڑھتا ہے، عمر ڈھلتی ہے، باپ بن جاتا ہے، تب وہ سمجھتا نہ میرا باپ صحیح تھا، میں غلط تھا، میرے باپ نے فلاں چیز کے بارے میں کہا تھا وہ صحیح تھا، میں غلط تھا۔ بلا تمثیل ابھی کسی بھی مسلمان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جب مریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا خدا نے جن چیزوں سے منع کیا تھا وہی بہتر تھا، کاش کہ اپنے نفس کو ہم مار لیے ہوتے، اللہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، سنیے، عاشق بنتے ہیں عشق کا مقام، لیکن مجھے آپ لوگ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ میں کیا بتاؤں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ظاہر کرنے کی، کچھ باتیں ہوتی ہیں ظاہر نہ کرنے کی۔ ارے پگلا، 4 آدمی کو ایک کے ساتھ استنجا لگ گیا، ایسا کام مت کرنا، الگ الگ جانا، اور گھر مت جاؤ گے میرے لال، ہاں راستے میں بھی کوئی انسان نہیں ملے گا، کتا ضرور مل جائے گا اور دوڑا کے کاٹے گا۔ بیٹھے رہیے آپ لوگ، سنیے غور سے۔ آپ لوگ کو دیکھا اور اس خانقاہ میں آنے کے بعد جو کیفیت ہوئی، دل باغ ہو گیا، الحمدللہ۔ آپ لوگ کی عقیدت کو دیکھ کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور دل سے دعا نکلی انشاءاللہ یہ چمن انشاءاللہ قیامت تک آباد رہے گا۔ اور کیا کیفیت ہوئی یہ میں نے دیکھا، میں بتا نہیں پا رہا ہوں، اور آپ لوگ کو بھی دیکھا، آپ لوگ کی محبت کو دیکھا،
عشق آپ کو دیکھا، آپ کے ادب کو دیکھا، بہت پیاری بات یاد آ گئی ہے۔ حضرت کی دعاؤں سے کیا کیا باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن ان کو پہلے اٹھا دیجئے تب میں کہوں گا، ورنہ کل کچھ ہو جائے۔ السلام علیکم، آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، آپ جو اونگ رہے تھے۔ السلام علیکم، مت اٹھیے مت اٹھیے، کیا نیند ہے میرے بھائی۔ گھر میں اگر عورت ذرا سا برتن کو ایک دوسرے سے ٹکرا دے آپ کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، اور وہیں سے چلاتے او کی ہوچے، وہیں سے چلائے گا، ہے نا بھائی۔ اگر آپ کا چھوٹا بچہ اگر دائیں بائیں کرے چلانے لگے، وہیں سے بولے گا کی ہوچے، یعنی وہ چلائے گا آپ اٹھ جائیے گا، برتن ٹکرائے گا آپ اٹھ جائیے گا۔ صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بھائی؟ کیا بات ہے میرے بھائی، ادھر باکس ادھر باکس ادھر باکس ادھر باکس ادھر باکس، ایک درجن سے زیادہ باکس، اب میرے جیسا آدمی چلا رہا اب پھر بھی یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ گھر میں برتن ٹکرائے تو نیند اڑ جائے، یہاں اتنا ہنگامہ ہے اب پھر بھی سو رہے، تو یاد رکھیے گا نہ آپ کے کسی دوا کا کمال ہے، نہ خطیب کے خطاب کا کمال ہے، یہ سب اللہ کے ذکر کا کمال ہے، ذکر خدا کا۔ لیکن سوئیے گا نہیں، سوئیے گا نہیں، میں اس کے سخت خلاف ہوں، اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن سونے نہیں دوں گا۔ اگر سوئیے گا تو پھر سمجھ لیجئے کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، بس اتنا کہہ دوں گا، اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا، اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں سکتا۔ واہ کیا کہیں قاری صاحب، سوئیے گا نہیں ورنہ تقریر بند، یہی سب میں کام کرنا چالو کر دوں گا، جبکہ میں آیا ہوں کسی اور کام سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آدھا گھنٹہ ہو گیا، ابھی تک میں نے آپ لوگ کو دعوت نہیں دیا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہو گیا ہے، ہر دل سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ سنیے، آپ لوگ کی محبت کو میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ میں نے تو یہ منظر، مولانا الیاس صاحب کی بات، یہ اتنے بڑے عالم ہیں، وہ رنگت الگ ہے، ان کی عاجزی ان کے ساری ہے، اتنی صلاحیت الحمدللہ میں جانتا ہوں، اور بھی جو علماء کرام ہیں، مولانا الیاس صاحب، میں نے جو منظر دادا پیر کے عرس میں لکھنؤ میں دیکھا، اور بھی جگہوں پہ میں نے اسی منظر کو یہاں دیکھا، کیا کہنے کو، مجھے خوشی ہوئی کہ حضور نے کیسی پلایا، کیسی پلایا کہ یو پی والے پی کے مست ہو گئے تو کیا بڑی بات، بہار کے لوگ پی کے مست بے خود ہو گئے تو کیا بڑی بات، وہ بھی بنگال کے لوگ، وہ بھی مدنہ پور کا علاقہ جہاں پیروں کی کمی نہیں، ہر محلے میں پیر، ادھر دیکھو پیر ادھر دیکھو پیر، لیکن ان تمام پیروں کے جھرمٹ میں ایسا پیر آیا اور ایسا پلا دیا کہ آپ لگتا ہی نہیں ہے کہ بنگال کے رہنے والے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حضور فیض العارفین کی تربیت یافتہ۔ واہ نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ۔ حضرات، یہ سروں پہ ایسی ٹوپیاں اور یہ منظر، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ ذرا زور سے بولیں آمین۔ اب سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں، محبت، عشق، محبت کیا چیز ہوتی ہے، سبحان اللہ، بہت پیاری بات میں بتا دے رہا ہوں۔ شیطان کے پاس، یہ حضرت کی دعا ہو رہی ہے تو کہاں سے بات یاد آ رہی ہے، شیطان کے پاس 3 عین تھے، عین نہیں، علی با جو پڑھتے ہیں حیدرآباد میں نہیں پڑھتے ہیں، علی با تا جیم ہا سب پڑھتے ہیں نا، ہے نا عین۔ تو شیطان کے پاس 3 عین تھے، 3 عین، کون کون؟ ایک عین سے عابد تھا،
ایک عین سے عالم تھا، ایک عین سے عارف تھا، چوتھا عین اس کے پاس نہیں تھا، چوتھا عین اس کے پاس نہیں تھا۔ تین عین ہے، ایک عین سے عارف تھا، عابد تھا، عالم تھا، چوتھا عین اس کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کا فضل ہے وہ چوتھا عین آپ سبوں کے پاس ہے، شیطان کے پاس چوتھا عین یعنی عشق رسول نہیں تھا۔ چوتھا عین آپ کے پاس ہے، عشق رسول ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس کا پاور کیا ہوتا ہے، میں بتا دوں ذرا اور ٹھہر جائیے۔ جب بچہ گھر میں ایک باپ کو 4 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، اور سب بچہ کوئی 4 سال کا، کوئی 8 سال کا، کوئی 5 سال کا، کوئی 10 سال کا، ٹھیک ہے، اس طرح جب رہتا ہے، یا مان لیجئے اور ذرا بڑا ہو گیا، سارے بچے 10 کے، 12 کے، 15 کے، 20 کے، اس عمر کے ہو گئے، کتنی محبت ہوتی ہے معلوم ہے نا۔ ایک بھائی کو اگر کوئی پیٹا تو چاروں دوڑ جاتا ہے، دوڑتا ہے کہ نہیں بھائی، اور سیدھے کہتا بے دیکھ لوں گا، اتنا چنگھارتا ہے کہ اگلا پگلا جاتا ہے۔ اور جب کہ بھائی بلائے نہ بلائے مار اسے لگتی ہے، درد دوسرے کو ہوتا ہے نا بھائی۔ یہ بھائیوں کی محبت صحیح بول رہا نا بھائی، لیکن ٹرننگ پوائنٹ کیا وہ سنیے، جب تک چاروں بھائی یا 2 بھائی کنوارا ہے یہ محبت، شادی ہوئی اور اکلوتی آئی وائف، پتنی، بیوی، وہاں سے کیا ہو گیا، کیا بھائی سے بھی کٹنے لگا، بہن سے بھی کٹنے لگا، ماں سے بھی کٹنے لگا، چچا سے بھی کٹنے لگا، یہاں تک کہ سب بھائی کی شادی ہوئی اور سب ایک ایک دلہن کو لے کے آیا۔ یہ دلہن جو ہے کس مرض کا نام ہے، یا دلہن کے اندر کتنی شکتی ہے، اس دلہن کے اندر کتنا پاور ہے۔ اب ایک بھائی دوسرے بھائی کے ابھی خلاف نہیں ہوا ہے، لیکن دوریاں بڑھ گئی ہیں۔ اب ایک بھائی دوسرے بھائی کو اگر لین دین کرتا ہے، بولا میرا پیسہ دے دے، اب میرا تیرا ہو گیا، اور جب بات بڑھی تو ایسا ہو جاتا ہے لگتا ہی نہیں ہے ایک باپ کا بچہ ہے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اب وہی دوسرے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، اب وہی بھائی دوسرے بھائی کے خلاف ہوتا ہے۔ آخر ہوا ایسے کیوں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ حال یہودیوں کے گھر میں بھی ہے، نصرانیوں کے گھر میں بھی ہے، مجوسیوں کے گھر میں بھی ہے، لیکن سن لیجئے اگر آپ اپنے بھائی سے محبت کم کریں گے کمزور ہو جائیں گے، آپ اپنے بھائیوں سے محبت کم کریں گے آپ کی عزت کم ہو جائے گی، آپ اپنے بھائیوں سے محبت کم کریں گے لوگ کہیں گے جو اپنے بھائی کا نہ ہو سکا وہ میرا کیا ہوگا، وہ تیرا کیا ہوگا۔ بھائیوں سے محبت آپ نے کم کیا آپ کا نقصان ہے، بہنوں سے محبت آپ نے کم کیا آپ کا نقصان ہے۔ یاد رہے سب کی محبت آپ نے کم کیا ہے تو یہاں کا نقصان ہے، لیکن نبی کی محبت کبھی کم نہ کیجئے۔ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، جوانی ہو بڑھاپا ہو، ایسی محبت کیجئے کہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے ہرگز نہ ہوگا نبی کا چاہو چلا۔ سبحان اللہ۔ محبت کبھی گھٹنی نہیں چاہیے، چاہے بیمار رہے تو بھی محبت، شفا یاب رہے تو بھی محبت، غریب رہے تو بھی محبت، امیر رہے تو بھی محبت، کمارا رہے تو بھی محبت، بوڑھے ہو جائے تو بھی محبت۔ اس محبت میں کمی نہ کیجئے گا ورنہ بھائی کی محبت کم ہوگی تو کمزور ہو جائیے گا، نبی کی محبت کم ہوگی ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان آپ کا پختہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سب کی محبت ایک طرف، نبی کی محبت ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی لگتا ہے کہ میں شروع ہو رہا ہوں اور آپ بالکل اسٹینڈ ہو رہے ہیں، لیکن ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے آمین۔ یہ پہلی بار میں نے 40 منٹ کے اندر آپ کو کہا کہ زور سے بولیے۔ بولنے کی کیا ضرورت ہے، آپ لوگ بول ہی رہے ہیں، اور نہیں بھی بولتے تو میں تو بولتا ہی ہوں، مجھے تو کوئی روک نہیں سکتا چونکہ حضرت کی محبت۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ جناب شارع اسلام شہباز رضا نوری نے جو رنگ چڑھایا عشق کا، ہر آدمی مست و بے خود، اور اس پہ طاہر رضا رام پوری صاحب نے جو جلوہ بکھیر دیا تو پھر بات اور ہو گئی۔ اور کفیل انبر صاحب کی نظامت کیا پوچھنا،
سب اکٹھی ہو گئی، اور میں تو کہتا ہوں آج جتنے جلوے ہیں سب حضرت کی دعاؤں کے نتیجے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، لیکن ابھی تک ان لوگوں نے یہ شعر پڑھا، وہ شعر پڑھا، وہ شعر پڑھا، غوث پاک کے بارے میں وہ شعر پڑھا ہی نہیں جو میرے پاس ہے، جو میرے پاس ہے۔ لیکن میں اتنا ہلکا شاعر نہیں ہوں کہ بس آپ کہیے میں پڑھ دوں، میرے لیے ماحول سازگار ہونا چاہیے۔ ماحول سازگار کا مطلب ہر آدمی جتنے مرد ہیں وہ اللہ کا ذکر کرے سبحان اللہ، تب میں پڑھتا ہوں۔ یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کا ذکر کیا مولا سب کو مدینہ دکھا دے، آمین، مولا سب کا قرضہ ادا ہو جائے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو محبت ہو جائے۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے نا بھائی؟ ایسی دعا آپ کا سسر بھی نہیں دے گا۔ یہ سب دعا ضروری ہے بھائی، میاں بیوی میں تو کھٹ پٹ ہو ہی جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ کمارا سب جو کمارا ہے وہ سوچتا ہوگا تم لوگ بیوقوف ہو، میں جب شادی کروں گا کبھی بیوی سے جھگڑا نہیں کروں گا، تو کیا کرو گے؟ پاؤں چوم کے اس کا دھو کر کے پیو گے؟ بیٹا تم شادی تو کرو، سمجھ میں آ جائے گا، ساری پھٹانی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی بول رہا ہے کہ میاں بیوی میں ہم کو جھگڑا نہیں ہوا، بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹ بولنے والا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے مولانا لوگ ہو چاہے کوئی، سب کو ہوتا ہے۔ اندر کی بات میں نے باہر کر دیا۔ ارے پی ایم صاحب کو تو ایسا جھگڑا ہوا کہ دونوں طرف سے آواز آ رہی ہے تو کجا من کجا۔ کس کو جھگڑا نہیں ہوتا؟ منتری سنتری مولانا صاحب حافظ صاحب امام صاحب سب سے ہو نہ ہو، لیکن بیوی سے ہونا ہے، ایک دم ہونا ہے۔ لیکن افسوس کچھ لوگ ایسا جھگڑا کرتے ہیں کہ بیوی کو بیوہ بنا دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، گھر برباد کر لیتے ہیں۔ میرے دوست بیویوں کے ساتھ ایسا نہ کرو، اگر بات نہ بن سکے تم ایک نبی کے دلارے، نبی کے راج دلارے، نبی پاک کی آنکھوں کے تارے حضرت مولا علی کے ایک طریقہ کو اپنا لو، گھر بھی آباد رہے گا، مصیبت سے بھی بچ جاؤ۔ کیا کہنے بھائی، واہ! ہمیں جھگڑا ہوتا ہے، گھر برباد کر دیتے ہیں، بیوی کی بات برداشت نہیں ہے، ہم طلاق دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہمیں گھر کی بات ہے۔ ایک مرتبہ بنت مصطفیٰ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ صابرہ شاکرہ عالمہ فاضلہ، ایک آدمی سبحان اللہ بولا، واہ واہ سبحان اللہ، بولیے بھائی بولیے۔ یہی سبحان اللہ بولنے کا ٹائم تھا، یہی ٹائم تھا، جی ہاں، تاکہ دونوں محبت کے سواری پہ سوار ہو کر کے کربلا پہنچ جائے۔ یہی وقت تھا، میں تو اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا تھا، بنت مصطفیٰ سبحان اللہ، شہزادی مصطفیٰ سبحان اللہ، پا کرے شرم و حیا، سبحان اللہ، عالمہ فاضلہ سجدہ زاہدہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، غریب و مفلس کا پیٹ بھرنا ہے تیرے گھر کا رواج زہرا۔ واہ واہ واہ، کیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر مولا علی فاتح خیبر، اتنا بڑا عالم تو آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اتنا بڑا علم والا ان کے بعد سے ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا، باب مدینۃ العلم۔ لیکن کچھ انبن ہو گیا دونوں کے درمیان، انبن، تو جانتے کیا ہوا؟ باپ چاند بھائی، یہاں جو جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی اتنا لوگ چلاتے ہیں کہ پڑوس کے لوگ سمجھتے ہیں کسی کا مرڈر ہو گیا، نہ بیوی کمزور، نہ بیوی چپ ہوتی ہے اور نہ شوہر چپ ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ بیوی تو اس چکر میں رہتی ہے اب تم چلاؤ، اب تم چلاؤ، قانون بن گیا ہے، کورٹ تک گھسیٹ کے لے جاؤ گی، ارے تم کورٹ تک گھسیٹ کے لے جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ یہ کورٹ، یہ کچہری، یہ دنیا کا قانون شوہروں کے مرتبہ کو نہیں بڑھایا ہے، شوہروں کے مرتبہ کو اللہ نے بڑھایا ہے۔ واہ واہ، کیا کبھی بھی انصاف یہ دنیا کی کچہری سے مت مانگو، اس دنیا والوں نے تو ہمارے قرآن میں اس نے
دخل اندازی کی کوشش کیا، ہمارے مذہبی قانون میں دائیں بائیں کرنے کی کوشش کیا، اس کا بس چلے تو کسی نے مسلمان کو رہنے دے، نہ مذہب اسلام کی شمع کو رہنے دے۔ اسی کوشش میں رب شب و روز لگے رہتے ہیں، کبھی یہاں کی مسجد، کبھی وہاں کا مدرسہ، کبھی وہاں کا قبرستان، کبھی معاملے سے تاکہ ڈر جائے۔ لیکن میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے تمام دھرم والوں سے، تو نے اسلام کی ہسٹری نہیں پڑھا تو پڑھ لے۔ 313 تھے، ہزاروں کا ٹھکانہ لگا دیا۔ احد کے میدان میں جتنی بھی تعداد تھی اسلام بڑھتا چلا گیا، خندق میں پہنچا اسلام بڑھتا چلا گیا، خیبر میں پہنچا اسلام بڑھتا چلا گیا، کربلا میں پہنچا اسلام بڑھتا چلا گیا۔ اب تو یہ ہے ساری دنیا کے مذاہب ایک طرف، ہمارا اسلام ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، مقام اسلام۔ دنیا والے سمجھ لے دنیا سے نہ مسلمان مٹے گا نہ اسلام مٹے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا مدینہ پور نہیں، چاہے ایودھیا کی سرزمین ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو، مغل سرائے ہو یا الہ آباد ہو یا کاشی ہو یا بنارس ہو، دنیا کے پورے گوشے گوشے میں امریکہ ہو یا فرانس ہو یا جرمن ہو، سورج جہاں سے نکلتا ہے جہاں جا کے ڈوبتا ہے، ہر جگہ ایک ہی آواز گونجے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ، آئے گا، بولو نا بھائی انشاءاللہ۔ ہم لوگ رہے نہ رہے اسلام رہے گا، ہم لوگ رہے نہ رہے مسلمان۔ یہ لوگ تو ہگلول بھگلول ہے، یہ کیا جانے۔ سنیے، کبھی بھی میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو عورتوں کو چاہیے سائلنٹ، چپ، بالکل چپ ہو جائے۔ اور جب مرد کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، شربت وغیرہ پلائے، لو اب ہنس دی ہیں اور پھر سلام بھی کرے، السلام علیکم ورحمت اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیار سے محبت سے اس کے پاس جائے اور دیکھ لے کہ ٹھیک ہے ابھی ٹھنڈے ہیں، تب کہے میں آپ کی کنیز، میرے باپ نے آپ کے حوالے مجھے کیا، اگر مجھ سے چھوٹی بڑی غلطی ہی ہو گئی تو معاف کر دیتے۔ اتنا جو آپ نے شور و ہنگامہ کیا، بچوں پہ کیا اثر پڑے گا، پڑوسی کیا کہیں گے، آپ کی بھی عزت گئی میری بھی عزت گئی۔ یہ عورتوں کو چاہیے، صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بھائی؟ اب مردو پھٹانی مت دکھلاؤ کہ میں مرد ہوں، مرد ہو تو کیا کرو گے، بیوی کے پاس مرد ہو تو آ جاؤ، گائے کا شوہر ہے ذرا اس سے مقابلہ کر لو۔ نہیں سمجھا آپ لوگ، گائے کا شوہر نہیں سمجھے، اور وہ سانڈ جو ہے سانڈ گائے کا شوہر ہی ہے نا، آجا اس سے ذرا مقابلہ کرو، نانی یاد آ جائے گی۔ آپ مرد ہیں، افسر ہیں، حاکم ہیں، اگر میاں بیوی میں ہو جائے تو اپنا پاور یوز نہ کرے، آپ بھی صبر کریں، آپ بھی صبر کریں، صبر کریں۔ ہوا یہ مولا علی السجدہ کے درمیان کوئی بات ہو گئی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشانے سے نکل گئے، گارڈن میں نہیں گئے، باغیچہ میں نہیں گئے، مسجد نبوی میں گئے۔ کہاں گئے؟ زور سے بولیے، کوئی پرابلم نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کہاں گئے؟ مسجد نبوی میں گئے۔ اسی درمیان میں میرے سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے۔ اب سنیے، بیٹی کے گھر باپ کو جانا چاہیے، بیٹی کے گھر باپ کو جانا چاہیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ لوگ نہیں بولنا ہے تو چپ رہیے، میں خود چلا کے بولوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی کے گھر باپ کو جانا نبی کی سنت، اور باپ کے گھر بیٹی کا جانا سجدہ فاطمہ زہرا کی سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار آ گئے، کیا کہیے، میرا ٹاپک الگ ہے، کیا کہیے، ایسی محبت آپ سوچ نہیں سکتے جیسے نبی نے اپنی بیٹی سے کیا، سبحان اللہ۔ تو آئے جب سرکار، سرکار تو سب جانتے تھے، پھر بھی پوچھتے ہیں علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو سیدہ کہتی ہیں حضور گئے ہوں گے کہیں،
بس اتنا ہی کام. گئے ہوں گے کہیں مسجد گئے ہوں گے, کہاں گئے ہوں گے؟ مسجد گئے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا گھرانہ ہے, پیار ہے تو مسجد سے, پیار ہے تو اللہ کے گھر سے. اور چاند بھائی آج کل میاں بیوی میں جھگڑا ہو, کچھ نالائق خبیث ایسا ہے, جھگڑا ہوگا اور جا کے شراب خانے میں پی لے گا, جھگڑا ہوگا گارڈن میں جائے گا, جھگڑا ہوگا تو کلکتہ ہی بھاگ جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اندر کی بات ہے, میں نے باہر کر دیا. گھر گھر کا یہی حال ہے. مولا علی مسجد گئے اور سجدہ کو بھی خبر ہے میرا شوہر نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے, دنیا میں جو سب سے اچھی جگہ ہے وہیں جائے گا. مسجد میں ہوں گے, سرکار پہنچ گئے مسجد. اس وقت کیا دیکھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ مٹی, مٹی, چٹائی بھی نہیں ہے, مٹی ہے. فرش جو ہے اس وقت مٹی ہی ہے. آج میں ایک سے ایک لگا ہے ماربل اور ٹائلز کا کہنے, اس وقت مٹی ہے, اسی پہ سوئے ہوئے تھے. تو نبی پاک کب کس کو نوازے غلام بھی نہیں جانے. جا کے کہتے ہیں قم یا ابا تراب, اٹھ مٹی کے باپ. یہ نبی نے لقب دیا. جھاڑتے ہوئے اٹھے. آپ نے کچھ سمجھا؟ کیا سمجھا؟ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو گھر کو برباد مت کیجئے, مسجد میں چلے جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں کہیے مولا مجھ سے خطا ہو گئی معاف کر دے, میری بیوی سے خطا ہو گئی معاف کر دے. اور دونوں کے درمیان فاطمہ زہرا اور مولا علی کی جیسی محبت عطا فرما دے. سبحان اللہ. حضرات شیطان کے پاس 3 عین ہے, چوتھا نہیں تھا. اللہ کا فضل ہے, عشق والا عین اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. 10 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے. اب میں چونکہ کچھ لوگ نعت شریف سن کے بھاگ گئے تھے, سمجھ گئے, تو میں سوچ رہا تھا اچھا ہوتا کہ شورائے کرام کو رکھتے, میری تقریر پہلے ہو جاتی. پھر میں نے کہا مجھے کیا لینا دینا ہے, حضرت میر کارواں ہے, حضرت کا جیسا حکم مجھے بھی پسند. جسے سننا ہے سنے, جسے گھر جانا جائے وہ گئے ہوں گے گھر. تو کیا ملا ہوگا, کیا ملا ہوگا, کیا ملا ہوگا؟ پہلے تو بیوی کا چہرہ دیکھنے کو ملا ہوگا اور اس کے چہرے پہ نمک ہوگا. تم رات میں آئے کیوں, ہم تو ابھی سو رہے تھے, جگائے کیوں. اس کا موڈ ہوگا خراب, پہلی نیند نہیں سمجھے. گھر جائیے گا تو گھر کے دروازے بند ملیں گے, اور جب تک یہاں بیٹھے رہیے گا خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ملے گا. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور زور سے بولیے اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو قبول فرمائے. آپ آئیے حضرات, اللہ والے کی شان کیا ہے, ولیوں کی شان کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شعر بڑا پیارا ہے. ہم لوگ ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں بھائی, اپنی مرضی کے مطابق. کسی کی مرضی ہوئی داڑھی کاٹ لوں گا تو جا کے کٹا لیا, کسی کی مرضی ہوئی جنس پہنوں گا تو پہن لیا, کسی کی مرضی ہوئی آج میں سوؤں گا تو سو لیا, کسی کی مرضی ہوئی میں فلاں جگہ جاؤں گا تو چلا گیا. مرضی کے مطابق سارا کام ہو رہا ہے. صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ اکثر لوگ, اکثر کیا سب کے سب اپنی مرضی ہوئی یہ کرتا پہنوں گا تو وہی پہنے گا, اپنی مرضی ہوئی کہ یہ ڈریس پہنوں گا تو وہی پہنا. صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ عورتوں کا بھی وہی حال ہے, اپنی مرضی. لیکن کچھ عورتیں ہیں اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے پہنتی ہیں, باقی کچھ عورتیں ایسی ہیں جو ادھر ادھر میں اپنا لوگ مجھ کو اچھا کہیں, توبہ توبہ. تو ہم لوگ اپنی مرضی کے مطابق سارا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ لائف بوائے صابن لگائیں گے مرضی تو وہی لگا لیا, ڈب صابن لگائیں گے مرضی تو وہی لگا لیا, کالا کپڑا نہیں پہنیں گے لالے پہنیں گے تو اپنی جو مرضی ہوئی. اچھا مرضی ہوئی کہ کھڑا کھڑا پیوں گا تو کھڑا کھڑا پی لیا, مرضی ہوئی کھڑا کھڑا پیشاب کروں گا تو کھڑا کھڑا کر لیا. اب ایک دن مرضی ہوگی کھڑا کھڑا پیخانہ کروں گا تو کھڑا کھڑا کر لے گا. توبہ 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 توبہ. ہر کام لوگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو سمجھ لیجئے گا. اپنی مرضی سے یہودی کرے تو کرے, نصرانی کرے تو کرے, مجوسی کرے تو کرے, کفار کرے تو کرے, مشرکین کرے تو کرے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. ہم تو نبی والے ہیں, ہم تو علی والے ہیں, ہم تو قرآن پہ ایمان رکھنے
کرنے والے ہیں، ہمیں تو سوچنا چاہیے ہم اپنی مرضی کے مطابق نہ کریں۔ یہودی اپنے نفس کا غلام، مجوسی اپنے نفس کا غلام، کفار و مشرکین اپنے نفس کے غلام، ہم تو ہیں مصطفیٰ کے غلام، ہم تو ہیں اپنے آقا کے غلام۔ تو جو غلام ہوتا ہے اپنی مرضی سے اٹھتا نہیں، اپنی مرضی سے بیٹھتا نہیں، اپنی مرضی سے آتا جاتا نہیں، آقا کا جو حکم ہوگا غلام وہی کرے گا، آقا جس میں راضی ہوں گے غلام وہی کرے گا۔ تو دنیا والوں نے اپنی مرضی سے جیے اور جو کام کرے، ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے ایسا کیوں کیا؟ یہی وجہ ہے ذلیل ہو گئے، یہی وجہ ہے غار ہو گئے، یہی وجہ ہے ٹھوکروں میں آ گئے، یہی وجہ ہے عزت و وقار تار تار ہو گیا۔ اور جس نے نفس کو اپنا غلام بنایا ہے، نبی کی مرضی پیش اپنے مرضی کو قربان کیا، خدا کی رضا میں اپنے آپ کو قربان کیا ہے، ان کی شان بڑھی، ان کی عظمت بڑھی، ان کی رفعت بڑھی، ان کا مقام بڑھا۔ تو اس مقام پہ پہنچ گئے کہ مرضی مولا میں انسان جو ڈھل جاتا ہے وہ نظر کر دے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے، وہ نظر کر دے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے۔ یہ تو میں نے شعر کہا، اب میں ثابت کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور یاد آ گئی، وہ میں آپ لوگ کو سنا دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے آمین۔ میں جب آیا پہلے بھی دیکھتا تھا حضور خواجہ سید محب الحق صاحب قبلہ مدثر العالی کو، پہلے بھی ہمارے صوفی جمال صاحب ہیں، صوفی شہزاد عالم صاحب، ماشاءاللہ بہت دیرینہ تعلقات۔ تو اس وقت بھی حضرت کو دیکھتا تھا، آج بھی دیکھا۔ حکومتیں بدل گئیں، نظام انڈیا بدل گیا، بہت کچھ چینج ہو گیا، لیکن حضرت کے ملبوسات میں ہم نے کوئی پریورتن نہیں دیکھا۔ کل بھی حضرت کو میں نے دیکھا تہبند میں، آج بھی حضرت کو دیکھا تہبند میں۔ تو جانتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب آپ لوگ کو کیا ہوتی ہے آپ لوگ جانیں، آپ لوگ کو خوشی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ حضرت چاند بھائی، کچھ لوگ سوچتے ہیں نا ہمارے پیر صاحب ہیں، پیجامہ پہنے، کرتا پہنے، یہ پہنے وہ پہنے، آپ کو کیا معلوم تہبند کیوں پہنتے ہیں؟ ہمیں یہی تو بزرگوں کی پہچان۔ ایک وقت تھا ٹاٹا کے رہنے ٹاٹا میں درس دینے والے اعلیٰ حضرت کے سچے پکے شیدائی حضرت علامہ الحاج مفتی مسلم صاحب رضوی جہاں بھی گئے تہبند میں، جہاں بھی گئے تہبند میں، یہاں تک کہ ان کے شادی کا موقع آیا تو بھی تہبند پہن کے جانے والے تھے۔ ان کے استاد نے کہا میں تمہارے لیے یہ لایا ہوں، اس کو پہن لو، ورنہ زندگی میں انہوں نے تہبند پہنا، انہوں نے پہنا تو کیا پہنا؟ میرے سرکار مجاہد ملت نے ہمیشہ تہبند پہنا ہے، دنیا والوں کو جیسا لگے میرے نبی کو پیارا لگے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی حضرت کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، ذرا زور سے بولے آمین۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے وسیلے سے دعا کرو انشاءاللہ اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ دیکھ رہے ہیں یہاں سبحان اللہ بولنا چاہیے سب کو، تو منہ ہاتھ کھول کے دیکھ رہے ہیں، بس مریے 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 مریے، سمجھ میں آ جائے گا، ساری پٹانی ختم ہو جائے گی، یہ مولانا کا امامہ بھی اتر جائے گا، یہ جبہ بھی اتر جائے گا، اور آپ کی ٹوپی بھی اتر جائے گی، اور سب ہوش میں آ جائیے گا۔ یہاں بول رہے ہیں سبحان اللہ بولیے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بول رہے ہیں سب لوگ، لیکن لیڈیز کی طرح مت بولیے، دھیرے دھیرے جینس کی طرح بولیے زور سے سبحان اللہ۔ سنیے ماشاءاللہ، یا اللہ غوث پاک سرکار کے وسیلے سے سب کی حاضری کو قبول فرما۔ 4 مصرے میں سنا دے رہا ہوں، 4 مصرے ابھی میں سناؤں نہیں، میں اس بات کو مکمل کر دوں گا۔ مرضی مولا میں انسان جو ڈھل جاتا وہ نظر کر دیں تو پتھر بھی۔ چلیے ٹھیک ہے، آئیے ہم لوگ بڑا سا پتھر لاوے ہیں 2 کلو کا، اب وضو کر کے جائیے، اب پتھر پہ نظر ڈالیے، پتھر ٹوٹے گا کہ آپ کی آنکھ پھوٹے گی؟ پھوٹ جائے گی، دیکھتے دیکھتے آپ کی آنکھ پھوٹ جائے گی، پتھر پہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہوگا بھائی،
کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جیتے ہیں. یہ کمال پیدا نہیں ہوگا، یہ کمال ہماری نظر سے پیدا نہیں ہوگا. وہ نظر جو ہیروئن کو دیکھے، وہ نظر جو فیس بک پہ تصویروں کو دیکھے، وہ نظر جو دوسرے کی ماں بہن کو غور سے بار بار دیکھے، وہ نظر جو دوسرے کی عزت کو عزت نہ سمجھے، وہ نظر جو کرکٹر کو دیکھے، لیڈیز کو دیکھے، غیروں کو دیکھے، یہ نظر میں کمال پیدا ہوگا. پتھر رہ جائے گا، آپ کی آنکھ پھٹ جائے گی. وہ نظر میں کمال پیدا کرنے کے لیے مرضی مولا میں انسان جو ڈھل جاتا ہے، وہ نظر کر دے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. ہم اور آپ چلیں. اور انا ساگر تو دور کی بات ہے، آپ کے یہاں تو تالاب ہے، بہت ہے نا، تالاب ہے نا بھائی، بہت تالاب ہے. تالاب کے پاس جائیے، اب وہ یہ تالاب کا پانی میرے گھر چل، وہ آئے گا. آپ قبرستان چلے جائیے گا، ایک قطرہ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایسا نہیں بنایا. آخر کیا وجہ ہے کہ خواجہ پاک کا حکم پہنچے، انا ساگر آئے؟ کیا وجہ ہے کہ کھڑاؤں کو کہے تو اڑنے لگے؟ کیا وجہ ہے کہ 12 سال کی ڈوبی بارات کے لیے دعا کر دے وہ زندگی پا جائے؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ مرغا مردہ ہو اور پھر زندہ کر دے، وہ کیا معاملہ ہے؟ مردوں کو زندگی دے دے، ہم اپنے آپ کو زندہ نہ کر سکیں. حضرات کوئی اور وجہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے. غوث پاک ہو، خواجہ پاک ہو، تمام اللہ والوں نے اپنی مرضی کو ختم کر دیا ہے. جیتے ہیں نبی کے لیے، مرتے ہیں نبی کے لیے، کھاتے ہیں نبی کے لیے، سانس لیتے ہیں نبی کے لیے، اور یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے. اور اس کے بعد اپنے آپ کو مرضی مولا کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں. اب کمال پیدا ہوتا ہے. مردے کو کہہ دے زندہ ہو جائے، ادنا کو کہہ دے اعلیٰ ہو جائے، قطرہ کو کہہ دے دریا ہو جائے، اگر کسی پتھر کو کہہ دے تو سونا ہو جائے. اللہ والے کی پہچان مرضی مولا میں انسان جو ڈھل جاتا ہے، وہ نظر کر دیں تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے. اچھا، اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ اللہ والے کبھی ڈانٹتے پھٹکارتے نہیں ہیں، ڈانٹتے پھٹکارتے نہیں ہیں اللہ والے نا. جب بھی دیکھو پیار ہی پیار. ذرا سوچ سمجھ سبحان اللہ بھائی. جب بھی دیکھو پیار ہی پیار. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ دھرم بھی نہیں دیکھتے. کمینہ ہے نالائق ہے، خبیث ہے، کیونکہ اللہ والوں کو اللہ نے اسی لیے بنایا ہے کہ اگر کوئی خبیث ہے تو پاک کر دے، کوئی اگر گندا ہے تو ستھرا کر دے. یہی وجہ ہے کہ خواجہ پاک کا ایسا حسن اخلاق بت پرست آ رہا ہے، خدا پرست بن کے جا رہا ہے. یہ اللہ والوں کی پہچان. جب تک دیکھیے اللہ والوں کو نوازتے رہتے ہیں، نوازتے رہتے ہیں، نوازتے رہتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں ہے نا کیسی نوازش ہوئی ہے، انشاءاللہ اور ہوتی رہے گی. لیکن دوستو، اللہ والوں کی نوازش، ان کا فیضان یہیں تک رکتا نہیں ہے. چپے چپے آپ لوگ تھک گئے، بہت دیر سے 1 گھنٹہ سے آپ لوگ بول رہے ہیں. بالکل ریسٹ میں لئیے، میں خود اپنا بولتا رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ بالکل آرام فرمائیے، آرام فرمائیے، بس مرنے کا انتظار کیجئے، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. میں خود سبحان اللہ بول رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کا فیضان یہیں تک تمام نہیں ہے. بہت کیا بتایا جائے، بہت چاند بھائی بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے. شاعر آتا ہے اور صرف اتنا کہتا ہے. مولانا الیاس صاحب ہے، شاعر آئے گا، ابھی کوئی مصرع نہیں پڑھے گا، صرف اتنا کہے گا، مجمع کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. ارے کچھ پڑھائی نہیں ہوں، ہاں کیا تو اتنے میں ہنگامہ ہے، اور میں یہاں کیسی پیاری پیاری باتیں کر رہا ہوں. ٹس سے مس نہیں ہو رہے، بس مرنے کا انتظار کیجئے، تب سمجھ میں آ جائے گا. عجیب معاملہ ہے. اللہ اللہ کیا بات ہے. میں آپ لوگوں کو کیا سے کیا کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. اللہ کے ولیوں کا فیضان صرف زندگی بھر حیات ظاہری تک ہی محدود نہیں ہے.
جتنے بھی اولیاء ہیں یہ نہیں کہ جب تک زندہ ہے جب ہی تک چاہنے والوں پر مریدوں پر محبین پہ ان کا کرم ہو رہا نہ، جب تک زمین پر ہے تو بھی کرم ہے، جب زمین میں چلے جائیں گے تو بھی کرم ہوتا رہے گا۔ اللہ کے بولے نا بھائی سبحان اللہ۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیوں جاتے سرکار مخدوم بہاری کی بارگاہ میں، کیوں جاتے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں؟ مطلب یہ جب تک زمین پر ہے تو بھی دیتے ہیں، زمین میں گئے تو بھی عطا کر رہے ہیں۔ ابھی بھی نہیں رکا، ابھی بھی نہیں رکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بس یہیں تک؟ نہ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، گہرے دوست بھی اس دن تمہارے دشمن ہوں گے مگر متقی۔ حشر کے میدان میں کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوگا، ایک دوست دشمن کی طرح ہوں گے۔ قرآن نے کہہ دیا سن، وہ تیرا دوست ہوگا جو تیرا دشمن ہوگا، لیکن جو میرا دوست ہوگا، میرا ولی ہوگا، متقین، وہ تمہارے دشمن نہیں ہوں گے۔ وہاں بھی مہربان تھے، یہاں بھی مہربان ہیں۔ میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، سب لوگ شامل ہو جائیں اور زور سے پڑھیں استغفر اللہ، زورے 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 استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے گا، پنڈال پھٹے، مائک پھٹے، لائٹ پھٹے، کلیجہ پھٹے، مر جائے، خون الٹی ہو، جو بھی ہو، آواز میں کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں، لہرا کے پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ میں آپ کی خانقاہ میں تو الحمدللہ حلقہ ذکر ہوتا ہے تو کیا جلوہ رہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔